العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسافر جب مقیم امام کے پیچھے ہوگا تو پوری نماز پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا نہیں، امام کی اتباع کرے گا۔ امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے، اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ مسافر اگر کہیں پر جائے اور مقیم نماز پڑھائے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پوری امام کی اتباع کی جائے گی۔ موطا امام مالک 17 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھے، ورنہ قصر کرے۔ آپ کو نماز تشہد میں ملی ہے، 2 رکعتیں مقیم نے امام نے پڑھا دی ہیں، اور پھر تشہد میں ہم جا کر ملے مسافر، ہم پر کتنی رکعتیں تھی فرض؟ 2 امام کے پیچھے پڑھ کر سلام پھیر دیں گے؟ نہیں، جس امام کے پیچھے ہم گئے وہ مقیم تھا، اس کی نیت 4 رکعات پڑھانے کی ہے۔ ہمیں 2 فرض تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2 پڑھ کر ہم نے اپنا نماز پوری کر لی، وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے گا، 2 بعد میں کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی، یعنی وفات پا گئے۔ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ہمراہ رہا سفر میں، ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، اور اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، بہتر ہے۔ صحیح بخاری 1101۔ امام عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں مکمل نماز سیدہ عائشہ عثمان کی طرح سفر میں مکمل نماز ادا کرتی۔ ان کا موقف یہ تھا، اللہ نے آسانی دی ہے لیکن میں پوری پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری 1090۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2 رکعتیں نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص کہتے ہیں، میں نے کہا چچا جی اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟
فرمایا اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں فرض نماز کی 4 ہی نہ پوری پڑھ لیتا۔ صحیح مسلم 18۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض سے پہلے یا فرض کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ فرض سے پہلے کہ نفل پڑھ لیں پھر جماعت کا وقت ہو جائے گا سارے صحابہ جمع ہو جائیں گے، نہیں۔ امام البانی لائے ہیں صحیحہ میں 2816۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہمان جائے وہ امامت نہ کروائے بلکہ ان کا آدمی ان کی جماعت کروائے۔ ابو داؤد 596۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو مسافر ہوں 2 رکعتیں پڑھوں گا، پیچھے سے تیسری رکعت کا آتا ہے بابا گرم، وہ آتے کہتے اوے میں مولوی کیوں کھڑا کیتا ساڑی رکعت رہ گئی۔ کئی مسجدوں میں ایسا ہوا ہے، مقتدی غصے میں آ جاتے ہیں، ہم لیٹ آئے تھے بھائی تم نے مسافر کھڑا کر دیا آگے۔ تو مسافر کو پھر چاہیے عثمان رضی اللہ تعالی والا عمل کر لے۔ ہم جاتے ہیں نا سفر میں، پھر ہمارے ہوتے ہوئے جماعت وہ شاہ صاحب آئے ہیں جماعت تو شاہ صاحب ہی کروائیں گے، میں پوری 4 رکعتیں پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد انہوں نے پھٹی بھی رکھ دینی کہ شاہ جی آئے ہیں درس دو۔ وہ نہیں پوچھتے شاہ جی نے ایمرجنسی جانا ہے یا نہیں، انہوں نے آگے رکھ دینی، ایک حدیث سنا دیں۔ جب آپ 2 پڑھائیں گے تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ کی جماعت بھی رہ جائے گی، کچھ لوگوں کی جو لیٹ آنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر مسافر کو چاہیے عثمان غنی کی سنت پر عمل کر لے اور 4 پڑھا دے، پچھلے بھی بابے بھی راضی رہیں گے، درس بھی ہو جائے گا، مسجد میں فتنہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس شیخ آتے تھے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، پوری پڑھاتے تھے، میں تو پڑھاتا ہی پوری ہوں جہاں چلا جاؤں، مسجد میں جاتا ہوں نا پورا پاکستان میں ہی، اور پھر وہ شاہ صاحب آ گئے نماز پڑھائیں، میں کہتا ہوں آپ پڑھائیں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا، آپ پڑھائیں، پھر میں پوری 4 پڑھا دیتا ہوں، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں شاہ جی یہ آپ فقاہت ہے آپ میں کہ آپ نے اچھا کیا 4 پڑھا دیں۔ مقتدی کسی کو موقع نہ دیں، ویسے تو نبیوں کو مقتدیوں نے معاف ہی نہیں کیا، قوم نے معاف کیا ملک جی، انبیاء کو معاف کیا نہیں، معاف کرتے۔ تو جتنا کوشش ہو فتنے سے بچنا چاہیے، کوئی کچھ کہہ بھی دے ایک طرف سے سن کے، جنہوں نے قیادت کرنی ہے، مسلح قیادت ہے نا، مسلح قیادت ہے، ہم بھی انسان ہیں، کبھی کسی کو جواب بھی دے دیتے ہیں، ہم تنخواہ دار تو ہیں نہیں کہ ابھی چودھری صاحب کے اچھا کبھی چپ کر جاتے ہیں، جبھی کچھ یا ڈاکٹر صاحب والا اصول کیا کرو، منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، چپ بس گل ہی نہیں کرنی ہونا ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی، اللہ کے گھر میں فتنوں سے بچنے کی، آئیں نماز پڑھیں، خاموشی سے اپنے گھر چلا جائیں، خاموشی سے گھر چلا جائیں۔ ہمارے ویسے چودھری نظر شبیر صاحب ہیں، آتے ہیں چپ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، گل ہی نہیں کرتے، چٹا کرو کالا کرو جو مرضی کرو، نماز پڑھتے۔ میں نے کئی جگہ پر ساتھیوں کو بتایا، ہمارے کتنے شریف نمازی ہیں ماشاءاللہ، چودھری بھی ہیں، کونسلر بھی بنے، لیکن مسجد میں آتے اپنی نماز پڑھی اپنے کار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسا بنا دے، صلی اللہ علیہ نبی۔